إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اس آیت کریمہ کے مخاطب اہل ایمان ہیں اور حکم یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے پورے جسم کے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک، پھر جسم میں لباس بھی ہوتا ہے، اپنے لباس کے ساتھ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے وجود پر اسلام کا رنگ ہو، لباس بھی اسلام کے مطابق ہو، اور کوئی چیز اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ اگر آپ پورے کے پورے داخل ہیں لیکن آپ کا سر اسلام سے باہر ہے تو آیت کریمہ پر آپ کا عمل نہیں ہو رہا۔ پورے کے پورے داخل ہیں اور آپ کے کان اسلام کے دائرے سے باہر ہیں
اس آیت کریمہ پر آپ کا عمل نہیں ہو رہا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے: عقیدہ، عمل اور اخلاق۔ تو اسلام میں داخل ہو جاؤ عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ۔ ہر چیز کتاب و سنت سے ماخوذ ہو اور ہر بات نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اسلام میں تمام حقوق کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں اور کچھ حقوق اللہ کے بندوں کے ہیں۔ یہ سارے حقوق سمجھو اور ان کو ادا کرو۔ ان سارے حقوق کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی تیسرے معنی اور تیسری تفسیر کے حوالے سے گزشتہ جمعے ایک حدیث بیان کی تھی جو صحیح مسلم کی روایت سے ہے اور جس کے راوی امت کے پہلے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث میں 10 جملے ہیں یا 10 خصائل ہیں۔ بعض کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے اور بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں، مثلا نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی: من نفس عن اخیہ المسلم یا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو شخص اپنے کسی بھائی کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ بتایا گیا تھا کہ بھلا دنیا کی تکلیفوں کا آخرت کی تکلیفوں سے کیا مقابلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بدلہ بڑا عظیم الشان ہے۔ آپ نے کسی بھائی کی دنیا کی تکلیف رفع کر دی، ٹال دی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کی تکلیفیں ٹال دے گا۔ مرنے کے بعد پہلی اسٹیج قبر کی ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو ٹال دے گا، یہ قبر کے سانپوں اور بچھوؤں کو ٹال دے گا۔ یہ بڑا عظیم الشان بدلہ ہے۔ اور دوسرا جملہ تھا: من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اپنے کسی بھائی کے لیے آسانی کر دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے گا، اسے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پہنچائے گا اور عطا فرمائے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جملہ سب سے پہلے وقت کے حکام پر منطبق ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر جو ان کے انتہائی ضروری کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنی رعیت کے لیے آسانیاں مہیا کریں، ایسے فیصلے کریں اور ایسی امور کی تقسیم کریں کہ رعیت کے لیے آسانی ہو، نہ یہ کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر رعایا کو پیس کے رکھ دیا جائے۔ اس جملے کی تفسیر میں بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ حکام کی طرف سے ٹیکسوں کا نفاذ یہ کون سی آسانی؟ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے مال میں سے
جو اپنا حق لینا ہے وہ لے لیا ہے، 2.5% زکوٰۃ دو، یہی لوگوں پر فرض ہے، اور وہ بھی سال کے بعد، اس کے بعد کوئی تقاضا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فریضہ نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی طیب خاطر ہو، بخوشی آپ صدقہ دینا چاہیں تو صدقہ دے دیں، جتنا چاہے دیں، جسے اللہ تعالیٰ لوٹائے گا آپ تک بڑھا چڑھا کر، اضاعف مضاعف۔ مثال بیان کی کہ ایک بیج آپ ڈالتے ہیں گندم کا، اور اس سے سٹے تیار ہوتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے ایک بیج کو 700 گنا بڑھا دے گا اور عطا فرمائے گا، اس کا فائدہ ہی۔ لیکن جو فرض بندے پر عائد ہوتا ہے وہ صرف زکوٰۃ ہے، تو اس کے علاوہ اگر کوئی حکومت، کوئی راعی ٹیکسوں کا نفاذ کرے گا تو یہ ایک ظلم ہے، یہ آسانی نہیں ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم جو ہے نا، یہ قیامت کے اندھیرے ہیں۔ ظلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، جو بندہ ظلم کرے، چھوٹا کرے، بڑا کرے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو سمجھو کہ اس کے لیے قیامت کے اندھیرے تیار ہو رہے ہیں، ان اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا اسے، وہ اندھیرے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور وہاں تو ضروری ہے راستہ دکھائی دے، سجھائی دے۔ اندھیروں میں آگے کیسے بڑھو گے؟ پل صراط کا خطرناک مقام کیسے عبور کرو گے، جو ایک لمبا ریزر ہے جس پر سے ہر بندے نے گزرنا ہے، جہنم کی پشت پر نصب ہے، اور اسے عبور کر کے جنت کا داخلہ ملے گا، وہ جنت کا واحد راستہ ہے۔ تو اگر یہاں دنیا میں اندھیرے جمع کرو گے تو کیا بنے گا قیامت کے دن؟ یہ ٹیکسوں کا نظام سراسر ظلم ہے۔ پھر مختلف محکموں میں جو آفیسر متعین کیے گئے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ آنے والوں پر ظلم ڈھایا جائے۔ کچھ لوگ اس لیے ان کا کام نہیں کرتے، ٹالتے رہتے ہیں کہ ہماری اہمیت کا ان کو احساس ہو کہ تم تو کیڑے مکوڑے ہو، اصل تو ہم ہیں جنہیں یہ ڈیوٹی تفویض کی گئی۔ یہ اس لیے ٹالتے ہیں کہ اس بہانے مال بٹورنا، رشوت بٹورنا، یہ پھر مرکب ظلم ہو جائے گا، ڈبل ظلم ہو جائے گا، اندھیرے اور گہرے ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دیتا ہے، اس اقتدار کے اندر جو بھی آفیسران بالا ہیں جنہیں ایک کرسی دی گئی رعیت کا کام کرنے کے لیے، یہ سب کے سب اپنے آپ کو رعیت کا والد یا باپ سمجھیں، اور آنے والوں کو اپنی اولاد سمجھیں، اور کوشش کریں کہ ان کو بار بار نہ آنا پڑے، ایک ہی نشست میں ان کا کام پورا ہو جائے، ان کو آسانی دی جائے۔ اس طرح اگر آسانی دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں جمع فرما دے گا، دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ اگر اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اب کیا بندہ مدد کرے گا اور اس کے مقابلے میں خالق کائنات کی مدد کیا ہوگی؟ بڑی عظیم و شان یہ حدیث ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بدلے کے اور اس کے اجر کے بڑے عظیم نشانات اور مظاہر ہیں۔ من ستر علی مؤمن ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے کسی مومن بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا یا اس کے عیبوں کو چھپا لے گا، اللہ رب العزت اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو رسوا ہونے سے بچا لے گا، دنیا میں بھی اس کے عیبوں کو ڈھانک دے گا، اور قیامت کے دن بھی جب کہ بندے کا حساب ساری خلائق کے سامنے ہوگا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ اور یہ بھی بڑا عظیم صلح ہے، عظیم و شان بدلہ ہے۔ سارے انسان گناہ گار ہیں، اور اگر گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور بندے کے لیے سعادت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں اپنے کسی بھائی کے عیب معلوم ہو، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہمارے علم میں ہو، تو اس کو چھپا لو اور اس کو رسوا نہ کرو۔ آگے جو 5واں جملہ ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کسی راہ پر چلے علم طلب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا عظیم الشان پروگرام ہے جنت کو کمانے کا۔ علم کی راہ پر چلنا، علم حاصل کرنے کے لیے، تو سمجھے کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کا جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ اہل جنت والے اعمال انجام دیتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے۔ من سلک طریقا، جو چلے ایک راستے پر، یلتمس فیہ علما، اس راہ پر چل کر علم حاصل کرتا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ اس کے 2 معنی علماء نے کیے ہیں، بالخصوص علامہ ابن رجب البغدادی رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ علم کی راہ پر چلنا، اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک قدموں سے چل کر جانا، یا کوئی بھی سواری ہو اس سواری پر سوار ہو کر جانا کسی عالم کی طرف، کسی درسگاہ کی طرف۔ دوسرا اس کا معنی علم کی راہ پر چلنا، یعنی ان بنیادوں پر چل کر علم حاصل کرنا جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ طلب علم کا راستہ بناوٹی یا مصنوعی نہیں ہوتا، بلکہ طلب علم کا ایک پروگرام، راستہ اور بنیادیں ساری آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کتاب و سنت کے ذریعے۔ ان بنیادوں پر چل کر علم حاصل کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ بات، یہ حدیث صرف مدارس کے طلباء کے لیے، ہر شخص چلتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے۔ آج آپ اپنے گھروں سے آپ چل کر آئے ہیں، صرف جمعہ کی ادائیگی مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ علم جو ممبر سے بیان ہوگا اس کا بھی قصد ہے، اس کی بھی نیت ہے آپ کی۔ کچھ سنیں گے، کچھ سننے کو ملے گا، قرآن و حدیث کے ارشادات، اور کچھ باتیں حاصل ہوں گی، کچھ علم حاصل ہوگا۔ یہ آپ کا چلنا ادائیگی جمعہ کے لیے بھی ہے اور طلب علم کے لیے بھی۔ یہ چلنا بڑا قابل قدر ہے۔ تبھی تو جمعے کے لیے اپنے گھر سے چل کے آنا، ہر قدم پر
1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ آپ کی نیتیں بہت سی ہیں، آپ نے نماز ادا کرنی، آپ نے جمعہ پڑھنا ہے، آپ نے منبر سے ایک عالم کی باتیں سننی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، بڑا اس کا اجر ہے۔ یہ آپ کا چل کر آنا بڑا قابل قدر ہے۔ اسی طرح آپ کے کانوں میں کوئی اعلان آئے کہ فلاں جگہ درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، اور فلاں عالم یا شیخ درس دیں گے، تو بڑے شوق سے جائیے سننے کے لیے۔ یہ چل کر جانا بھی یہ طلب علم کی راہ میں جانا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے تو اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ وہ درس سننے کے لیے جائیں گے، یہ چل کر جانا آپ کا جنت کا سفر ہے، آپ جنت کے راہی ہیں، اور جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، تو اس کا جواب لینے کے لیے آپ کسی عالم کے پاس جائیں۔ یہ چل کر جانا بھی طلب علم کے لیے ہے، اس کا بھی یہی اجر ہے۔ ہاں، ایک طالب علم جو ہے، جو 8 سال اپنے دیتا ہے کسی دینی ادارے کو، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، اس کا ایک ایک قدم بڑی برکتوں سے بھرپور ہے۔ لیکن یہاں اس عام شخص کی بات ہو رہی ہے جو کسی ایک مجلس میں پہنچتا ہے، کسی ایک درس کے اجتماع میں پہنچتا ہے، جمعہ ادا کرنے کے لیے پہنچتا ہے طلب علم کی نیت لے کر، یقیناً اسے یہ اجر ملے گا۔ ایک طالب علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تو بہت ہی اونچا ہے اور بڑے ایک اجر کثیر کا مستحق ہے۔ لیکن آپ کے یہ سارے سفر بھی طلب علم کی راہ میں لکھے جائیں گے اس اجر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہ بھی جنت کا پروگرام ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں مسند احمد کی حدیث سے، اور طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ صفوان بن عسال المرادی نبی علیہ السلام کے صحابی، ان کی روایت سے، یہ صفوان بن عسال بڑے عظیم صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے 12 جہادی معرکوں میں شرکت کی تھی، مجاہد تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور تجارت کے لیے اکثر یہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو سفر کے تعلق سے ایک سوال ان کو کرنا تھا، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ سوال کرنے کے لیے۔ سوال صرف یہ تھا کہ مسافر کے لیے موزوں پر مسح کی کیا مدت ہے، مسافر کے لیے، مقیم کے لیے موزوں پر مسح کی کیا مدت، صرف یہ ایک نقطہ پوچھنا تھا۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ جئت اطلب العلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں طلب علم کے لیے، طلب علم کے لیے۔ حالانکہ ایک نقطہ صرف لے کر آئے تھے، وہ سوال کرنا تھا، مگر یہ بھی طلب علم کا راستہ ہے، میں طلب علم کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الملائکۃ لتحف، بلکہ اس سے قبل فرمایا کہ مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید طالب علم کے لیے، خوش آمدید۔ یہ عموم کا صیغہ ہے جس کا معنی جو بھی طالب علم ہے، جو بھی طلب علم کے لیے آتا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا، اسے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے خوش آمدید، مرحبا، اہلا وسہلا۔ اسے نبی علیہ السلام نے مرحبا کہا ہے،
مرحبا کا معنی تم بڑی کشادہ سرزمین پر آؤ جہاں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی ترشی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، خوش رہو، دنیا کی خوشی، آخرت کی خوشی، مرحبا۔ تو ہر طالب علم کو آپ نے مرحبا کہا۔ اس میں وہ طالب علم بھی داخل ہے جو 8-8 9-9 سال دینی ادارے میں گزارتا ہے، اور وہ طالب علم بھی داخل ہے جو صفوان ابن عسال کی طرح صرف ایک سوال کا جواب دینے کے لیے آیا تھا، مرحبا، خوش آمدید۔ پھر فرمایا کہ ان الملائکۃ لتحف بطالب العلم، فرشتے طالب علم کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے اسے چھپا لیتے ہیں، اسے گھیر لیتے ہیں، اس پر ٹھنڈک سے بھرپور سایہ کرتے ہیں۔ ثم يركب بعضهم بعضا، پھر وہ فرشتے اوپر تلے نیچے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، ایک فرشتہ اوپر، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، سوار ہوتے ہیں اوپر، حتی یبلغ الی السماء الدنیا، حتیٰ کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے فرشتے اللہ رب العزت ایک طالب علم کے استقبال کے لیے بھیجتے ہیں، جو اسے اظہار محبت بھی کرتے ہیں، اپنے جلووں میں لے لیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی اور مغفرت کی۔ یہ ایک طالب علم کا اعزاز ہے۔ اور یہاں حیرانگی کوئی بات نہیں کہ ایک طالب علم کے لیے اتنے فرشتے زمین سے آسمان تک۔ اس کا عملی ثبوت اسید ابن حضیر کی حدیث ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سر اٹھا کر دیکھا تو زمین سے آسمان تک قندیلیں روشن ہیں، تا حد نگاہ قندیلیں آسمان تک پہنچ گئی۔ نبی علیہ السلام سے جب صبح ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ فرشتے تھے کہ تمہارا قرآن سننے آئے تھے، تمہاری تلاوت سننے کے شوق میں آئے تھے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک لا تعداد مخلوق ہے، لا تعداد، جن کی تعداد ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سارے کمپیوٹر لے آؤ، ملائکہ کی تعداد شمار کرنے کے لیے سب فیل ہو جائیں گے۔ مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما فی السماوات السبع موضع 4 اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبہتہ للہ۔ 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ موجود۔ اب آسمانوں کا تصور کرو، ہماری زمین بڑی وسیع ہے، مگر یہ سورج زمین سے کروڑہا گنا بڑا، اور یہ سورج آسمانوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ کتنی بڑی مخلوق ہے یہ، اور ایک آسمان نہیں 7 آسمان۔ فرمایا کہ 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود۔ وہ فرشتے اس کے علاوہ ہیں جو زمین میں پھیلے ہوئے، وہ فرشتے اس کے علاوہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ تو وہ تصور ہے اس تعداد کا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، یؤتی بجہنم یوم القیامہ وَلَهَا 70,000 زمام عَلَى كُلِّ زمام 70,000 ملک۔ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اس طرح کہ وہ 70,000 لگاموں میں پروئی گئی ہوگی، 70,000 لگام، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جہنم کو کھینچنے کے لیے۔ اب 70,000 کو 70,000 میں ضرب دیجیے، یہ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد بنتی ہے۔ یہ وہ ملائکہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ایک ڈیوٹی انجام دینے کے لیے، اور وہ ہے قیامت کے دن جہنم کو کھینچنے کے لیے۔
باقی پورا دورانیہ انہوں نے اللہ کی تسبیح کرنی، اللہ کی تحمید کرنی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کی ڈیوٹی ان کو دی جائے گی کہ تم نے ان لگاموں کے ساتھ جہنم کو کھینچنا۔ 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، تو یہ ایک عمل کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، جب آپ نے معراج کے موقع پر بیت المعمور کو دیکھا 7ویں آسمان پر، یہ فرشتوں کی مسجد ہے، فرشتوں کی مسجد، تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس مسجد میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، 70,000، اور جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی، قیامت قائم ہونے تک، جب سے دنیا بنی ملائکہ پیدا کیے گئے اس وقت سے لے کر آج تک ملائکہ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ جس فرشتے نے ایک بار پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ تو پھر کیا حیرانگی کہ ایک طالب علم کے لیے اتنے فرشتے اللہ بھیج دے کہ ان کی تعداد انتہائی ناقابل شمار ہو اور وہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، یہ ایک طالب علم کا اعزاز۔ اب صفوان ابن عسال کس علم کے لیے آیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موضوع پر مسح کی مدت کے بارے میں سمجھا دیجیے، تو اس کے سوال کا جواب یہ تھا، دل مقیم یوم و لیلہ ودل مسافر ثلاثۃ ایام و لیالیہن۔ یہ جواب، یہ حدیث، یہ وہ علم جس کو طلب کرنے کے لیے آئے تھے کہ مقیم شخص جو ہے اس کی مسح کی مدت 1 دن 1 رات، اور مسافر کے مسح کی مدت 3 دن 3 راتیں۔ یہ علم تھا جس کو طلب کرنے آئے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے مرحبا کہا، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ جو بھی طالب علم ہے چاہے وہ ایک نقطہ حاصل کرنے آئے، اس پر اتنے فرشتے سایہ فگن ہوتے ہیں کہ وہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ طلب علم کا راستہ بڑا عظیم الشان راستہ۔ تو ہم نے آپ کے ذہن سے ایک شبہ نکالا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حدیث دینی مدارس کے طلباء کے لیے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ حدیث ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو ایک مسئلہ دین کا معلوم کرنے کہیں جائیں، ایک عالم کا درس قرآن سننے جائیں، درس حدیث سننے جائیں، جمعہ میں حاضر ہوں طلب علم کی نیت لے کر کہ کچھ علم کی باتیں سنیں گے، کچھ علمی نفع ہوگا، تو ان لوگوں کو بھی حدیث شامل ہے، وہ بھی طالب علم ہے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے مرحبا کے مستحق ہیں۔ ان پر بھی فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے زمین سے آسمان تک، ملائکہ ہی ملائکہ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ شرف حاصل۔ دوبارہ اس حدیث کی طرف آئیے کہ جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، تو راہ پر چلنے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اپنے قدموں سے چل کر جانا، یا اپنی سواری پر، گاڑی پر، سائیکل پر چل کے جانا، گھوڑے پہ بیٹھ کر جانا، یہ سب چل کر جانا ہے، چاہے پاؤں پر چلیں یا سواری پر جائیں۔ دوسرا اس کی تفسیر کیا ہے کہ ان بنیادوں پر چلے طلب علم کے لیے جو بنیادیں کتاب و سنت نے بیان کی۔ وہ بنیادیں کیا ہیں؟ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں ایک دن منا میں ظہر کی نماز پڑھی مسجد خیف میں، اور نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے سے قبل ایک دعا آپ نے پڑھی تھی، بڑی عظیم الشان دعا، نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے دنیا میں اور آخرت میں، جو میری ایک حدیث سن لے
اور اس کو یاد کر لے، اس کو حفظ کر لے، اس کی حفاظت کر لے اور اسے آگے پہنچا دے، اس سے قبل اس کو سمجھ لے اور اس کو آگے پہنچا دے۔ اس حدیث میں طلب علم کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد، سامع مقالات میری حدیث کو سنیں۔ سننے کا معنی شیخ کے پاس جائے، اپنے استاد اور معلم کے پاس جائے اور اس سے سنیں۔ یہ ہے سماع حدیث، جو کہ طلب علم کی بنیادی ایک اساس ہے اور سب سے مضبوط اساس ہے۔ باقی ساری باتیں سماع کے بعد کی ہیں۔ باقی ساری باتیں سماع حدیث کے بعد کی، حفظ ہے، سمجھ ہے، عمل ہے، آگے پہنچانا ہے۔ حفظ کب کرو گے؟ جب سنو گے۔ عمل کب کرو گے؟ جب سنو گے۔ فہم کیسے ہوگا؟ جب سنو گے۔ تو علم کا سماع مشائخ سے، علماء سے، یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے جو خود حدیث نے بیان کی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کی۔ علم کا سماع اور حدیث کا سماع، اس بنیاد پر آج خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے شعبہ بعد اور بہروپیے اس بنیاد پر چلے بغیر علم کے معرکے میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے لقب خود ہی رکھ لیتے ہیں، مفتی اور محدث اور شیخ اور فلاں اور فلاں، بلکہ شیخ الاسلام، حالانکہ ان کی یہ ترتیب ہے ہی نہیں کہ انہوں نے کسی مستند اور ثقہ شیخ سے علم حاصل کیا اور پڑھا ہو۔ پرانے دور میں مشائخ سے علم لیے بغیر کچھ نحوستیں ظاہر ہوئی، جن میں مرزا غلام احمد قادیانی کوئی اس کا شیخ نہیں تھا۔ اس نے خود کتابیں حاصل کی، خود پڑھا، مرضی کا سمجھا اور دجال بن گیا، جھوٹا نبی بن گیا، اور ایک بہت سی مخلوق کو گمراہ کرنے کا سبب بن گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا، اپنے لیے بھی اور اپنے سارے پیروکاروں کے لیے بھی۔ ان سارے پیروکاروں کا گناہ بھی اپنے ذمہ لے کر واصل جہنم ہو گیا، اور مرا بھی تو اس مقام پر مرا جو کسی بھی ایسے انسان کے لائق نہیں ہے، جو انسان اللہ کا پسندیدہ اور مقرب ہو۔ ٹٹی خانے میں مرا، غلاستوں کے ڈھیر میں مرا، اور غلاستوں میں لتھڑا ہوا مرا۔ یہ ایک نبی کا مقام؟ نبی تو بڑا پاکیزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے حکم دیا تھا کہ 7 مشکیزیں پانی کے بھر کے لاؤ، جو بھرے پانی کے رکھے ہو کسی چشمے سے یا مختلف چشموں سے، اور ساتھ کہا کہ لم تحمل اوقیتہن، ان کی ڈوری نہ کھولی گئی ہو، یعنی وہ ڈوری اگر کھولے گی تو انسانی ہاتھ اس پانی میں پڑیں گے، وہ پانی آلودہ نہ ہو، جیسے وہ بھرے گئے ہوں چشموں سے ویسے ہی موجود ہوں، وہ لے کر آؤ۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی وفات سے قبل ان 7 مشکیزوں کو پانی سے غسل کیا۔ آپ کا چہرہ دمک رہا تھا، نور سے بھرا ہوا تھا، اور ایک یہ نبی جس کا چہرہ غلاستوں میں لتھڑا ہوا تھا، تو یہ کس چیز کا شاخسانہ؟ علم اپنی مرضی کا حاصل کیا، مرضی کا سمجھا، اور جھوٹا مدعی نبوت بن گیا اور ایک خلق کثیر کو گمراہ کر گیا۔ اسی طرح غلام احمد پرویز منکر حدیث، اس کا بھی کوئی علم میں استاد نہیں، وہ استاد جس کی سند اللہ کے پیغمبر تک پہنچتی ہو۔ یہ سلسلہ عالیہ بڑا بابرکت ہوتا ہے، جس کا روحانی ایک تعلق ہوتا ہے پیارے پیغمبر سے۔ اس نے اپنی مرضی کا پڑھا اور سمجھا اور حدیث کا منکر بن گیا۔ حدیث کا انکار کرنے والا بھی دجال ہوتا ہے،
اور یہ شخص بھی ایک خلق کثیر کو گمراہ کر کے حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اگر آپ کے معاشرے میں ایسا شخص ہو تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مر جائے وہ جنازے کا مستحق نہیں، مسلمانوں کے قبرستان اس کو دفن نہ کیا جائے، اسے کسی کچرا گاہ پر کچرے کے ساتھ پھینک دو جہاں کتے اور بلیاں پڑی ہوں، مردار پڑے ہوں، اس مردار کا بھی اضافہ کر دو۔ ہو سکتا ہے کتا مردار اس کتے سے کچھ تنگی محسوس کرے، لیکن وہ کسی رحمت کا اور محبت کا مستحق نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ یہ بھی ایک ایسے شخص کی تحریک کا نتیجہ ہے جس نے علم کا سماع مشائخ سے نہیں کیا تھا، خود پڑھا اور مرضی کا سمجھا اور منکر حدیث بن گئے۔ تو اس طرح کی مثالیں آتی رہتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی جہمی اور خاندی جیسے استاد موجود ہیں جنہوں نے کسی عالم کا رخ نہیں کیا، درسگاہ کا رخ نہیں کیا، جن کے پاس وہ سند نہیں ہے جو ایک روحانی سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچتا ہے، جس میں علم کا سماع بھی متوارث ہوتا ہے اور علم کا فہم بھی متوارث ہوتا ہے۔ کسی دینی درسگاہ میں جاؤ گے کسی شیخ کے سامنے، وہ آپ کو علم دے گا اور فہم دے گا، وہ فہم جو اس نے اپنے شیخ سے لیا، اس شیخ نے اپنے شیخ سے لیا، اس نے اپنے شیخ سے لیا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے ائمہ کرام محدثین تک پہنچتا ہے، اتباع تابعین تک پہنچتا ہے، تابعین تک پہنچتا ہے، صحابہ کرام تک پہنچتا ہے، اور بالآخر اکرم الخلائق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جبریل سے لیا، جبریل نے اللہ تعالیٰ سے لیا۔ اس روحانی سند میں کیوں نہ برکت ہو؟ اور وہ لوگ کیسے بابرکت ہو سکتے ہیں جن کے اس روحانی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ تو آپ نے علم کا سماع کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کر، ایسے عالم کے مستند ہو، عالم ربانی ہو جس کے پاس باقاعدہ علم کے سماع کے سند ہو، جس نے ایک عمر گزاری ہو دینی مدارس میں، دینی معاہد میں، وہ عالم ربانی ہے جس کا آپ نے قصد کرنا ہے۔ اور یہ شعبہ باز جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مسجد کی ممبر میں رات قبول نہیں کرتے، ٹی وی کی اسکرین پر نظر آتے ہیں نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی جھرمٹ میں، مگر مسجد ان کو قبول نہیں کرتی، ایسے لوگ قطعاً اس قابل نہیں ہے کہ ان سے علم لیا جائے کہ ان کا قصد کیا جائے۔ خواہ وہ جہمی مرزا ہو، پہلے قادیانی مرزا تھا، آج جہمی مرزا ہے، اور پھر غامدی کے روپ میں ایک فتنہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ قرب قیامت ایسے داعی پیدا ہوں گے جو دعوت دیں گے لوگوں کو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر، اور جو ان کی پیروی کرے گا قذفوہ فی النار، اسی وقت اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، کسی مہلت کے بجائے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ علم کا سماع جو ہے، جو طلب علم کا ایک اہم زینہ ہے، وہ یقیناً کسی معتبر شخصیت سے ہو جو سبیل المومنین کے مطابق ہے۔ سبیل المومنین کیا ہے؟ دینی مدارس قائم ہوتے ہیں، علماء اس میں بیٹھتے ہیں، اور علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ ہر وقت طلب علم کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر علم کو نشر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، یہ مدارس نعمت نہیں ہے۔ پاکستان میں لاکھوں مدارس ہوں گے، کوئی بجٹ نہیں ان کا، کوئی گورنمنٹ پر بوجھ نہیں ہے۔ باقی یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، میڈیکل، زراعت، گورنمنٹ باقاعدہ اس کا بجٹ تیار کرتی ہے اور وہ خرچ ہوتا ہے، فیسیں ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی فیس نہیں، کتابیں آپ کو مہیا کی جاتی ہیں، کھانا آپ کو پیش کیا جاتا ہے، وہ پوری قوم کے آپ مہمان ہیں، کپڑے آپ کو فراہم کیے جاتے ہیں، ہر چیز آپ کو مہیا، علاج تک مہیا کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو پوری امت کے خادم ہوتے ہیں۔ اپنی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم رات کو ہمارا سونے کا وقت ہوتا ہے
یورپ کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے، پھر رات کو کالیں آ رہی، کسی کی 12 بجے، کسی کی 1 بجے، فلاں سوال کا جواب دیجیے، فلاں سوال کا جواب دیجیے۔ یقین کرے کبھی ہم نے اف تک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈال دی، اور یہ خدمت ہے اس علم کے ذریعے قوم کی، کوئی فیس نہیں، کوئی بالکل یہ علم نشر کرنے کی کوئی فیس نہیں، کوئی تنخواہ نہیں۔ لیکن دوسرے یہ شعبے، ایک وکیل سے آپ بات کریں، 10 منٹ آپ کو ٹائم دے گا، فیس لے گا، ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں، نسخہ لکھے گا 5 منٹ میں، فیس لے گا آپ کی۔ لیکن یہ علم کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حجت قائم کر دی، کچھ خرچ نہیں ہوگا، آپ آئیں گے، آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ ایک عالم دین سے بڑھ کر کوئی مہمان نواز نہیں ہوتا، اور آپ کو علم بھی دیا جائے گا۔ لیکن اتنی ڈیوٹی تو آپ انجام دیں کہ علم کس سے لینا ہے؟ ان شعبہ والوں سے جن کی کوئی روحانی سمجھ نہیں، جو اپنی مرضی کا پڑھ کر سمجھ کر میدان عمل میں آ گئے اور اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو آپ پر بھی حجت قائم ہے، علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، علماء کی سند آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ ان کا قصد کریں۔ کسی ایسے شخص کے پاس جانا، اس کو فون کرنا یا اس کی باتیں سننا یقیناً وقت کا ضیاع بھی ہے اور قیامت کا محاسبہ بھی ہے، جس میں پکڑ ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث، اس پر بھی بات ہماری چل رہی ہے کہ من صالح کا طریقہ، ایک راہ پر چلے، وہ راستہ کیا جس پر آپ نے چلنا؟ اس راستے میں آپ شامل ہیں، طلب علم کے راستے۔ ایک سوال آپ معلوم کرنے جائیں، جواب دینے جائیں، تو آپ طالب علم ہیں، اور اس فضیلت میں آپ داخل اور شامل ہیں۔ ہاں، طالب علم جو اصل مدارس میں بیٹھتا ہے وہ تو ایک بڑے بلند درجات پر فائز ہے، لیکن ابتدائی طور پر اگر آپ علم طلب کرنے جائیں گے تو یہ حدیث آپ کو شامل ہے، اور یہ حدیث جو فضیلت اس میں بیان ہوئی ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم ان چند بنیادوں کو پورا کیجیے جو کتاب و سنت نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک نقطہ لینے کے لیے جانا، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے، کتنا طویل سفر کر کے، اور صرف 3 باتیں لے کر آئے، بس چوتھی بات فضل نے بتائی، صرف 3 چیزیں لے کر آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ کاش موسیٰ صبر کر لیتے تو ہمیں علم کی اور باتیں معلوم ہوتی، لیکن صرف 3 نقطے ان کی وضاحت لے کر واپس آ گئے۔ طویل سفر آنے کا بھی اور جانے کا بھی، ایک ایک قدم جو ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، بڑا وہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، تو اس کی آپ قدر کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی جو ایک حجت آپ پر قائم ہے اس کو بھی پورا کریں۔ ایسے لوگ کسی تعلق کے مستحق نہیں، نہ ان کے پاس جانا، نہ ان سے کوئی سوال کرنا، نہ ان کے پروگرام دیکھنا کسی یوٹیوب وغیرہ پر۔ یہ سارا کا سارا وقت کا ضیاع ہے، ایک ایک لمحے کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہلی بنیاد پر خوب غور کریں۔ کچھ بنیادیں اور بھی ہیں جو عرض کریں گے، اللہ پاک ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں علماء راسخین، علماء ربانیین کی محبت پہ مست کر دے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق اور ناطہ جوڑ دے، اور اللہ پاک ہمیں سچے دین کا فہم عطا فرما کر وہ ساری بنیادیں عطا فرما دے جو طلب علم کی راہ میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہوا، اللہ پاک ہمیں ان کا اہل بنا دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔